آزادی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اسے یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہی وہ دن ہے جس دن کے لیے ہمارے اکابرین ملک و ملت نے اس دیش کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہی وہ دن ہے جس دن کے لیے ہمارے اکابرین نے اپنی دیش کی آزادی کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہ کی اور دیش کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانے میں تن من دھن کی بازی لگائی۔ خیر، میں اپنی بات کو لمبی نہیں کروں گا، حضرت مولانا تشریف لائے ہیں، اسی موضوع پر حضرت بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات گوش گزار کر دوں کہ ہمارے اکابرین ملک و ملت کا یہ دستور اور لاہیہ عمل رہا ہے کہ وہ اپنی مجلس کا افتتاح قرآن کریم کے ذریعے سے کیا کرتے تھے، چونکہ قرآن کریم وہ بابرکت کتاب ہے جو ہر انسان کا دھڑکتا دل ہے۔ قرآن کریم وہی اللہ کا کلام ہے جس کی برکت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ خیر، میں قرآن کریم کے ذریعے سے اپنی اس مجلس کا افتتاح کرنے کے لیے مکتب حاضہ کے ایک طالب علم محمد شمشاد کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے مجلس کا افتتاح کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک چھوٹی سورت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان، نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزہ کا درجہ ہے۔ رمضان کے پورے ماہ کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ جو شخص بنا عذر شرعی رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے وہ اگر اس کے بدلے میں ساری عمر بھی روزہ رکھے تو تب بھی اس کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اسلامی میں فرض نہیں ہوا ہے بلکہ دنیا میں جتنے مذہب ہوئے ہیں یعنی کسی نہ کسی شکل میں روزہ کا وجود ہے۔ ہندو ہو یا عیسائی، بدھ ہو موسیٰ سبھی روزہ رکھتے ہیں۔ توریت و انجیل کے صفحات گواہ ہیں، تاریخ کے اوراق بھی بتاتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو حقار میں ادا کی گئی ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں فرشتوں کے ساتھ کھڑا کرتا ہے۔ فرشتے نہ کھاتے نہ
رہی ہے. واقعہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے. آپ کا جی چاہے آپ شیریں سے لطف اندوز ہو مگر نہیں پیتے. رسول ہی کریم اما بعد. 57 کی بغاوت جسے انگریزوں نے حضور کا نام دیا تھا، ناکام ہونے کے بعد انگریزوں نے ظلم و ستم کی جو بجلیاں گرائی تھی الامان والحقیر، چونکہ مسلم عوام اور علماء صف اول میں تھے اس لیے بدلہ بھی ان سے خوب لیا گیا. مولویت اور بغاوت کے معنی ہمانی قرار دے دی گئی. ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ لمبی داڑھی والے اور لمبے کرتے والے جہاں بھی ملے تختہ دار پر چڑھا دیا جائے. قتل و پھانسی کا سلسلہ تقریباً 2 ہفتہ چلتا رہا. ایک ہندو مورخ میورام گپت کے بقول ایک اندازے کے مطابق 1857 میں 5 لاکھ مسلمانوں کو پھانسی دے دی گئی. ایلوٹ ٹائمز کی شہادت ہے کہ صرف دہلی میں 500 علماء کو تختہ دار پر لٹکایا گیا. ابھی تک گاندھی جی یا کانگریس کا کوئی وجود نہیں ہے کیونکہ گاندھی جی 1869 میں پیدا ہوئے. 30 میں 1866 تک عابدین امت اور یہی بچے کچھ مجاہدین دیوبند میں ایک مدرسہ کی بنیاد ڈالی جو آگے چل کر دارالعلوم دیوبند کے نام سے مشہور ہوا. اور 1878 میں اسی درسگاہ کے ایک فرزند مولانا محمود حسن دیوبندی ہے جو آگے چل کر شیخ الہند کے نام سے مشہور ہوا. انگریزوں کے لیے مسلسل سر بنے رہے. تحریک ریشم رومال یا تحریک شیخ الہند بزبان حکومت ریشم خطوط سازش کی. انہی کی پالیسی کا حصہ تھی ثمرۃ التربیت کے نام سے ایک انجمن قائم کی جس کا مقصد انقلابی مجاہدین تیار کرنا تھا. اور انگریزوں کے خلاف مسلح جدوجہد کا آغاز 1857 عیسوی سے ہوا. یہ غلط مفروضہ ہے جو جان بوجھ کے عام کیا گیا ہے تاکہ 1857 عیسوی سے 100 برس پہلے جس تحریک کا آغاز ہوا اور جس کے نتیجے میں بنگال کے سراج الدولہ نے 1757 عیسوی میں مجنون شاہ نے 1776 عیسوی اور 1780 عیسوی میں علی نے 1767 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف جو باقاعدہ جنگیں لڑی وہ سب تاریخ کے غبار میں دب جائے اور اہل وطن یہ نہ جان سکے کہ مسلمانوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت کی چنگاری اس دن سے سلگ رہی تھی جس دن انہوں نے اپنے ناپاک قدم اس سرزمین پر رکھے تھے اور تجارت کے نام پر سیاسی فوجی اور رسوخ حاصل کر کے یہاں کے حکمرانوں کو بے دست و پاک کر دیا تھا. یہاں تک کہ 10 مئی 1857 عیسوی کو تحریک آزادی کی جدوجہد آزادی میں اپنی شرکت درج کرائی. 1491 عیسوی میں واسکو ڈی گاما کی قیادت میں پرتگال کے ملاحوں نے سب سے پہلے سرزمین ہند کو اپنے ناپاک قدموں سے آلودہ کیا اور صوبہ بنگال کے شہر کلکتہ اور جنوبی ہند کے شہر کالیکٹ کو اپنی تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بنایا. یہ لوگ تجارت کے مقصد سے وارد ہوئے تھے مگر مذہب کی ساحت میں بھی سرگرم ہو گئے. اس وقت ہندوستان سونے کی چڑیا. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچے سنو اور یاد رکھو، بولو اللہ ایک ہے، ہر جگہ حاضر ہے. ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا، ساری دنیا کو اللہ نے پیدا کیا. اللہ پاک کھلاتا ہے، اللہ پاک پلاتا ہے، تندرستی دیتا ہے. ہر ایک کام کو اللہ پاک کرتا ہے. ہم سب کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. ہم سب اللہ کے بندے ہیں. سیرت ہم سب کو سیدھا راستہ، جنت میں جانے کا راستہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے نبی صاحب کا والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمینہ، دادا کا نام عبد المطلب ہے. پورا نام محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہے. ہمارے نبی مکہ شہر میں پیدا ہوئے. 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی. 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی. 53 سال کی عمر میں مکہ سے چھوڑ کر ہجرت کر مدینہ تشریف لے گئے. 10 سال وہاں رہے. 63 سال کی عمر میں وفات پائی. دنیا سے پردہ فرما گئے. چلو دل سے یار درو شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. کہتے ہیں اقبا حقیقی کا کیا قاعدہ ہے؟ اقبا کے 15 حرف ہیں. تا با جیم دال زال زا سین شین قاف قاف تو زا فا کاف کاف. تنوین نون ساکن کے بعد ان 15 حرفوں میں سے کوئی
نفع دے تو اس کو ناک میں دبا کر ہم نہ کر پڑیں گے جیسا کوتو یوم تحدث اس کو تحقیقی کہتے ہیں. اس کو تحقیقی سے کہتے ہیں. اور سزا کیا ہے؟ تحقیق کے بعد جو بات ہے تو اس کو ہوگا جیسے اس کو تحقیق کہتے ہیں. ماشاء اللہ آپ سے نہایت تسلی بخشی صحیح اور صاف جواب آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق دے. آمین. گرمی کی وجہ سے ادھر ادھر کی نہ بات کر بتا یہ قافلہ لٹا ہے کیوں مجھے رہزنوں سے گلا نہیں. تیری رہبری کا سوال ہے. قادر اسد تکریم علماء اکرام اور بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں عرض کر دوں